کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جو طاقت میں بے مثال تھی، جن کے جسم مضبوط تھے، جن کے شہر ستونوں پر کھڑے تھے، جن کے محلات پہاڑوں سے بلند تھے، اور جو غرور سے کہا کرتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مگر پھر ایک دن وہی طاقت، وہی غرور، وہی عظمت ریگستان کی خاموش ریت میں دفن ہو گئی۔ یہ کہانی ہے قوم عاد کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک نئی قوم کو آباد کیا۔ یہ قوم جزیرے عرب کے جنوب میں احقاف کے علاقے میں رہتی تھی۔ یہ تھے قوم عاد۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لوگ قد آور تھے، جسمانی طاقت میں سب سے آگے اور دنیاوی وسائل سے مالا مال۔ اللہ نے انہیں کھلے میدان دیے، زرخیز زمین دی، بارشیں عطا کیں اور ایسی طاقت جو کسی اور کو نہ ملی۔ لیکن نعمتوں کے ساتھ ان کے دلوں میں غرور پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، بتوں کو معبود بنا لیا اور ظلم کو طاقت کی نشانی سمجھ لیا۔ جب انہیں کوئی نصیحت کرتا تو وہ ہنس دیتے، وہ کہتے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے اسی قوم میں سے ایک نبی کو چنا، حضرت ہود علیہ السلام۔ نہ وہ اجنبی تھے، نہ باہر سے آئے تھے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ دعوت سچی تھی، صاف تھی، لیکن قوم نے انکار کر دیا۔ قوم کے سردار بولے، اے ہود، تم ہمیں کم عقل لگتے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم نہ مانے تو انجام سخت ہوگا۔ لیکن غرور نے ان کے کان بند کر دیے تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے تنبیہ شروع ہوئی۔ بارش رک گئی، زمین سوکھنے لگی، کھیت تباہ ہو گئے۔ حضرت ہود نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر بارش برسائے گا اور تمہیں مزید طاقت دے گا۔ لیکن قوم نے کہا، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ ایک دن انہوں نے آسمان پر ایک بڑا سیاہ بادل دیکھا۔ وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے، یہ بادل ہمیں بارش دے گا۔ لیکن یہ بارش نہیں تھی، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اللہ نے ان پر تیز، چیخدار اور ٹھنڈی آندھی بھیج دی۔ قرآن کہتا ہے یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ وہ لوگوں کو اٹھا کر زمین پر پٹکتی تھی۔ قداور جسم کھجور کے سوکھے تنوں کی طرح گر رہے تھے۔ شہر مٹ گئے، محلات زمین بوس ہو گئے اور قوم عاد صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان لانے والے اللہ کے حکم سے محفوظ رہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ طاقت اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ قوم عاد کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، غرور ہلاکت کی جڑ ہے، اللہ کی نافرمانی تباہی لاتی ہے۔ طاقت، دولت اور ٹیکنالوجی اگر اللہ سے جوڑ نہ ہو تو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، یہ آج کے انسان کے لیے ایک کھلا پیغام ہے۔